السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کے دامن میں جہاں خوشخبری ہے وہاں پہ ایک بہت بری خبر بھی لوگوں کے لیے۔ عام طور پر توجہ صرف خوشخبری کی طرف جاتی ہے۔ رمضان سے آدمی جو اللہ کا غضب حاصل کرتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ رمضان کا جو آؤٹ کم ہے صرف دو ہی آؤٹ کم ہے، ایک آؤٹ کم اچھا اور ایک آؤٹ کم برا۔ دونوں حدیث سے پتہ چلتا ہے، آؤٹ کم اچھا بھی ہے وہ حدیث اور آؤٹ کم برا ہے وہ بھی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ بہترین آؤٹ کم ہے رمضان کا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کی جزا ہوں۔ یا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ میں خود روزے دار کو جزا عطا کروں گا۔ یہ بہترین آؤٹ کم ہے رمضان کا۔ رمضان کا بدترین آؤٹ کم، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے۔ ہر سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ یہ صحابہ کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ آج تک ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، آج یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں اور آمین فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو تجسس ہوا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج آپ نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، آپ ہر سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے اور آمین فرما رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جبرائیل امین آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل امین نے دعا فرمائی اس شخص پہ لعنت جس کے سامنے آپ کا نام گرامی پڑھا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے، اس شخص پہ لعنت۔ تو میں نے آمین کہا۔ کتنے دفعہ ہم لوگ اللہ کے نبی کا نام سنتے ہیں اور اپنے فونوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، توجہ نہیں، لعنت برستی رہتی ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ کا نام اگر کسی کے سامنے لیا جائے
اور وہ شخص درود نہ پڑھے اس پہ لعنت ہے۔ لعنت یہ حریص نہیں ہے مزیدار چیز، یہ اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا تباہ آخرت تباہ، لعنت کا مطلب دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ، پریشانیاں دوڑ کے اس کی طرف چلتی ہیں، شیاطین دوڑتے ہیں اس کی طرف اور فرشتے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اسے لعنت کہتے ہیں۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے نبی نے جو آمین فرمایا کہ جبرائیل امین نے دعا فرمائی کہ کسی شخص کو اس کی زندگی میں بوڑھے والدین نصیب ہوں اور ان بوڑھے والدین کی خدمت کے ذریعے سے وہ اپنے جنت کا سامان نہ کیا، ایسے شخص پہ لعنت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اب جو جنریشن مسلمانوں کی اس وقت ہے وہ پوری ملعون دکھتی ہے، پوری ملعون ہے۔ بوڑھے والدین کی کوئی فکر نہیں ہے، راتوں کو باہر دوست احباب کی گپے بازیاں، ماں بیمار ہے کوئی فکر نہیں، باپ بیمار ہے کوئی فکر نہیں، صرف کمپیوٹر گیمز، سوشل میڈیا، دوست احباب سے چیٹنگ، خوش گپیاں، یہ نئی جنریشن ہے۔ اللہ کے نبی نے ان پہ لعنت بھیجی ہے، لعنت کے لیے آمین فرمایا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ کسی کو والدین بوڑھے والدین ملے جس کو زندگی میں، اور ان کی خدمت کے ذریعے سے وہ اپنی مغفرت کا سامان نہیں کہ اپنی جنت حاصل نہیں کی، لعنت ہے۔ آمین اللہ کے نبی نے فرمایا۔ بچے سمجھتے ہیں وہ صرف موج مستی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ 2 دن کی موج مستی ہے، ہمیشہ آگ میں جلیں گے۔ بوڑھے والدین کراہ رہے ہوں، بلک رہے ہوں، مغموم ہوں، بچوں کی توجہ نہ ہو، ملعون ہے، لعنت ہے ایسے بچے پر۔ تیسری سیڑھی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے دعا فرمائی، لعنت ہے اس شخص پر جس کو اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن اس مہینے کے ذریعے سے اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا۔ رمضان کا مہینہ ملا اور مغفرت کا سامان نہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص پہ لعنت ہو۔ آمین فرمایا آپ نے۔ رمضان آ گیا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں، چل رہا ہے، کوئی ڈھکیل دیے ہیں چل رہا ہے، اور کوئی اللہ سے قربت کا تصور نہیں، کوئی گناہوں سے خلاصی کا تصور نہیں، بس کچھ رسم کے طور پر کھانا کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا جائے، لعنت ہے۔ تو 2 ہی آؤٹ کم ہے رمضان کے۔ ایک پازیٹیو آؤٹ کم یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی میں خود جزا دوں گا۔ دوسرا آؤٹ کم یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ زندگی میں پائے اور اس روزوں کے ذریعے سے، رمضان کے ذریعے سے اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، لعنت۔ اب کسی معاملے میں 2 ہی آؤٹ کم ہیں، یا تو کامیاب ہو جاؤ یا انتہائی بدترین شکست سے 2 چار ہو جاؤ، 2 ہی آؤٹ کم۔
یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے. تو رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان کے ذریعے سے اللہ سے راست جزا اجر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تصور ہے رمضان کا. رمضان بھوک و پیاس کی پریکٹس نہیں ہے. افطار کے ساتھ ہی جانوروں کی طرح کھاتے رہنے کا نام نہیں ہے رمضان. رمضان اللہ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کا مہینہ ہے. نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھنے کا مہینہ ہے. برائیوں کو خیر بات کہنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اگر یہ باتیں ہمارے اندر نہ ہو اس رمضان میں تو کیا حاصل. حیدرآباد میں ٹنوں کی حریص بک جاتی ہے. لوگ کھا لیتے ہیں کہ یہ رمضان کا حاصل ہے، جبکہ لا تعداد لوگوں کی مغفرت ہونی چاہیے اس رمضان میں. لا تعداد. حضرات گرامی، رمضان کا جب دو ہی آؤٹ کم ہیں تو ہم کیوں نہ بہترین آؤٹ کم کے لیے آپٹ کریں، اچھا آؤٹ کم حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں. کچھ لوگوں کے پاس رمضان کا بڑا احترام ہوتا ہے. رمضان میں بالکل پاک صاف، کوئی گناہ نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو ہی رمضان ختم ہو گیا واپس اپنی زندگی میں جو پہلے کر رہے تھے وہ کر رہے ہیں. یہ رمضان اس لیے نہیں آیا. یہ احترام، رمضان کا احترام مقصود نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا احترام مقصود ہے. اللہ کا احترام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. ہمیشہ یہ تصور کیا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں، میری پوری زندگی کا حساب دینے والا ہوں. یہ تصور ہونا چاہیے. یہ چھوڑ کے ایک مہینے کا احترام. گھر میں بھی دیکھو تو رمضان کا احترام کا ایک کیفیت ہے، کاروبار میں بھی رمضان کے اہتمام کی ایک کیفیت ہے. جب رمضان کے آخری دن ہوتے ہیں تو بس انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب یہ بندش ختم ہو جائے، کب ہم آزاد ہو کے کھلے عام گناہ کرنے لگیں. یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی، میاں بھائی جو لینڈ گرابنگ، یعنی لینڈ گرابنگ غلط بات میرے زبان سے نکل گئی، جو زمینات کے دھندے کرتے ہیں، رمضان کی حد تک روک دیتے ہیں. رمضان کے بعد شروع کر دیتے ہیں، بھائی رمضان کے بعد کریں گے ڈیل. مطلب یہ ہے کہ وہ غلط ڈیل ہے، اس لیے رمضان کے احترام میں رک گئے. اس لیے نہیں ہے کہ رمضان آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے. رمضان اس لیے آیا ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ بری غلط قسم کے ڈیلز ختم کر دیں، اللہ کے پاس حاصل کرنے کے لیے زندگی کو گزاریں. ایک عام رجحان ہو گیا ہے کہ صرف رمضان کا احترام ہو اور اس میں نہ کوئی کاروبار ہوں گے نہ کوئی، لیکن جو ہی رمضان ختم ہو گیا لوگ کاروبار شروع کر دیں گے. یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے. ایسے لوگ دوزخ کی پلاٹنگ کے کاروبار کر رہے ہیں. دنیا کی پلاٹنگ نہیں بلکہ دوزخ کی پلاٹنگ کے کاروبار کر رہے ہیں. رمضان صرف اس احترام کی وجہ سے اپنے غلط کاروبار روک دینا اور رمضان ختم ہوتے ہی غلط کاروبار شروع کر دینا اور یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانی نہیں ہے. 24/7 زندگی کے پورے ایک ایک لمحے میں آدمی کو مسلمان بنے رہنا ہے، اللہ کے نبی کا امتی بن کے رہنا ہے.
اس کے عمل کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے بتانا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غلط کاروبار نہیں کرتا، یہ غلط کام نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ سازشیں نہیں کرتا۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، رمضانی نہیں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں یہ مسلمان کا امیج ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ امیج دیا ہے مسلمان کو۔ حضرات گرامی، رمضان کا بہتر آؤٹ کم حاصل کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف ہجرت کرے۔ ہجرت تو ایک ہوئی تھی مکے سے مدینے کی طرف، وہ اصل ہجرت تھی، لیکن جب وہ معاملہ ختم ہوا ہجرت کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ایک دوسری ڈیفینیشن عطا فرمائی۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے روکتا ہے اس سے رکے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ جھوٹ کہنے سے روکتا ہے، رکے، وہ ہجرت ہے۔ دھوکے دینے سے رکے، وہ ہجرت ہے۔ تو یہ رمضان کا بہترین موقع ہے، برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنے کا بہترین موقع ہے۔ تو آدمی کو سب سے پہلے اپنے سابقہ اعمال سے توبہ کرنی چاہیے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کو اپنی توبہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اشک انفعال اللہ کے سامنے بہانے چاہیے، ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ مالک، میں نے اب تک کی جو زندگی گزاری ہے گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہے میرے مولا، میں ان گناہوں کی خلاصی چاہتا ہوں، معاف کر دے میرے مالک۔ اس رمضان میں ہم نے سنا ہے کہ آپ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، پھر میں آئندہ اس طرح کے گناہ نہیں کروں گا میرے مالک۔ یہ نہیں کہ رمضان کے بعد پھر سے شروع کروں گا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کتنی بہترین آیت ہے، کتنی خوشخبری دینے والی آیت ہے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ لوگوں جو اپنے جانوں پہ ظلم کیے ہو، گناہ کیے ہو، گناہ کی زندگی میں لطف پت رہے ہو، ہمالیائی گناہ کیے ہو، آسمان کو چھونے والے گناہ کیے ہو، لیکن میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ بہت بڑے گناہ کیے ہوں گے، لیکن میری رحمت، میری چادر رحمت ان تمام گناہوں کو ڈھانک لے گی، مجھ سے مایوس مت ہونا۔ رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا مہینہ ہے۔ یہ حلیم کھاتے ہوئے بازاروں میں گھومنے کا مہینہ نہیں ہے، بھوک و پیاس کی صحبتیں اٹھاتے ہوئے بستر پہ سلوٹ بن کے رہنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا، مالک یہ گناہ مجھ سے ہو گیا میرے مولا، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت۔ اے اللہ، میں نے پہلے جو گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، بعد کے گناہ کو بھی معاف کر دے۔ مالک، میں نے چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں جو دنیا کا کوئی شخص نہیں جانتا، انہیں بھی معاف کر دے۔ میں نے کھلے عام دھڑلے سے گناہ کیے ہیں، انہیں بھی معاف کر دے۔ اور ایسے کئی گناہ میں نے کیے ہیں مالک جو تیرے حدود کو پھلانگتے ہوئے میں نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ پوری زندگی گناہوں میں بھری ہوئی ہے میرے مالک،
یہ پوری زندگی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس اسے دھو دیجئے میرے مولا۔ رمضان اس لیے آتا ہے دوستو، رمضان بھوک و پیاس کی صحبت برداشت جہاں آدمی کرتا ہے، وہاں اس بات کی اسے کوشش کرنا چاہیے کہ مالک کا قرب اختیار کیا جائے، اس لیے آتا ہے رمضان۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، دیکھو وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو توبہ کرو اللہ سے، سچی توبہ کرو یارو۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا پھر واپس دلدل میں چلے گئے، نہیں، سچی توبہ، زندگی کو پلٹنے والی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ قریب تمہارے نام اعمال سے برائیوں کو ضائع کر دے گا، نکال دے گا، اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آؤ اہل ایمان، رمضان کا رحمت بھرا مہینہ آ چکا ہے، آؤ اللہ کا دربار کھل چکا ہے، رحمتوں کا دربار، لوگوں آؤ اپنے گناہوں کی تلافی کرو، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے پیش کرو، مالک میں نے یہ گناہ کیے ہیں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا میرے مالک۔ یہ کام یہ رمضان میں کرنے کا ہے، آدمی یہ محسوس کرے کہ اس نے گناہ کیے ہیں۔ اور نیکوکاروں کے لیے بھی رمضان میں یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں پہ غرور نہ کریں، وہ نیکیاں جو انہوں نے کیے ہیں اللہ کی شایان نہیں ہیں، آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اللہ کی شایان نہیں ہے، بہت کمتر عبادتیں ہیں، اس لیے بھی تم کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے، مالک میں نے اعمال کیے ہیں، بہت کمتر اعمال ہیں، اسے قبول فرما لے میرے مولا۔ یہ کمتر اعمال کی وجہ سے میں آپ کے سامنے آنسو بہا رہا ہوں میرے مالک، استغفار اس کے لیے بھی کرنا چاہیے، نہیں گناہگار کو استغفار کرنا چاہیے، بلکہ 5 وقت پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کو بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی نمازیں گو کہ پہلی صف میں ہوئی ہیں، وہ اللہ کی شان ہے یا نہیں ہے وہ کہہ نہیں سکتا۔ کیا بلند مرتبہ مالک ہے، 2 ٹھونگے مار کے تن رہے ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اس کے شان کے مطابق کیا ہمارے اعمال ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے فوری بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ نماز میں جو خامیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے تم کو استغفار کرنا چاہیے۔ ہم یہ زمانہ اتنا خراب ہے، اس میں 4 نمازیں پڑھ کے ہم تن رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ ہماری نمازیں اللہ کی شایان نہیں ہیں، ہمارے نیکیاں اللہ کی شایان نہیں ہیں۔ اس کو اس منزل پہ پہنچانے کے لیے آنسو بہا کر اپنی کمتر عبادتوں کے لیے، اپنے کمتر اعمال کے لیے اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مالک تیرے شایان میں نے کام نہیں کیے میرا مولا، لیکن پھر بھی تو قبول فرما لے۔ رمضان اس لیے آتا ہے دوستو، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا موسم پایا اور مغفرت نہ ہوئی، لعنت ہے اس شخص پر۔ 30 دن ملتے ہیں افطار سے پہلے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطار سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے پوری قبول ہو جاتی ہے۔ 30 سحریوں کو اٹھتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ ہوتا ہے کہ مانگو بندو، جو کچھ مانگنا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے اہم ترین مواقع ملنے کے باوجود کتنا بدبخت ہے وہ جو اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر پاتا۔ حضرات گرامی،
ہمارا مزاج کچھ ایسا بن گیا کہ کوئی علاقے کا ایم پی ہمیں یاد کر لے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. منسٹر یاد کر لے تو واہ، اس کی تو بات ہی نہیں. کیا مقام، اس کا مقام معاشرے میں بڑھ جاتا ہے. اگر ایک دو فوٹو کو لگا لیا کسی منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تو اپنے مقام کو اتنا بلند بتاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو میرے کیا معاملات. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں سب سے پاورفل جگہ اور اس پاورفل جگہ پہ رہنے والے فرشتے یاد کرتے ہیں ان لوگوں کو، یاد کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہوئے توبہ کرتے ہیں. اپنا مقام پہچانیے. صرف توبہ کرنا ہے. عرش والے فرشتے، عرش کے قریب جو فرشتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں مالک اس نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیجئے. جتنا عظیم الشان مقام، کیا یہ وائٹ ہاؤس ہے، کیا یہ کرملن ہے یا کوئی اور مقام ہے؟ یہ پوری کائنات کا عرش، خالق کائنات، مدبر کائنات، سب کچھ جس کے ہاتھ میں ہے اس کے عرش کو سنبھالنے والے فرشتے کہہ رہے ہیں مالک یہ بندہ آپ کے لیے توبہ کر رہا ہے، قبول کر لیجئے میرا مالک، اس کی گناہوں کو معاف کر دیجئے، اس کی مغفرت کر دیجئے، اسے جنتوں میں داخل کر دیجئے، اس کے والدین کو، اس کے بیوی کو، اس کے بچوں کو جو نیکوکار ہے اس کے ساتھ داخل کر دیجئے میرے مولا. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا کے رکھا ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. الذین یحملون العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے. کیا مقام ہے فرشتوں کا، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حولہ، عرش کے آس پاس جو رہتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی مسلسل تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. ویؤمنون بہ، اس پہ ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان جو دنیا میں ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اے اللہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہر چیز پہ تیری رحمت اور تیرا علم چھایا ہوا ہے، بس مالک آپ سے ایک گزارش ہے، فاغفر للذین تابوا، جو توبہ کر رہے ہیں دیکھیے مالک انہیں معاف کر دیجئے میرے مولا. واتبعوا سبیلک، تیرے سیدھے راستے پہ چلنے کا انہوں نے قصد کیا ہے، مالک انہیں معاف کر دیجئے میرے مولا. وقیہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. کیا ارینجمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر وائٹ ہاؤس میں ہمارا نام ہو جائے تو ہم تو ہارٹ فیل ہو جائے ہمارا. یہ اس مقام کے قریب عرش کے فرشتے، آپ نے توبہ کی، اللہ فرشتوں کی توجہ ہو گئی. مالک عزیزہ مسجد میں بندہ آپ کی توبہ کر رہا ہے، آپ سے توبہ کر رہا ہے، اور واتبعوا سبیل کا وعدہ کر رہا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلے گا. مالک اس کی توبہ کو قبول فرما لیجئے میرے مالک. یہ موقع ہے رمضان میں، اپنے چرچے عرش کے قریب پہنچانے کا موقع ہے رمضان میں. یہ حریصوں کے دیگوں کے گرد گھومنے کا مہینہ نہیں ہے، اپنے چرچوں کو عرش کے قریب پہنچانے کا مہینہ ہے رمضان. کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، کیا ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم کتنے نالا ہیں. اور اللہ کے نبی نے کتنا بہترین آمین فرمایا کہ لعنت ہو ایسے رمضانی پر جو رمضان پایا لیکن اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی سابقہ گناہوں سے توبہ کریں اس رمضان میں. ایک ایک گناہ یاد کریں
اور کہیں مالک جو مجھے یاد آ رہے ہیں، جو مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، تو سب کچھ جانتا ہے میرے مولا، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے میرے مولا۔ دوسرا اہم ترین کام، رمضان کی راتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ رمضان کی راتیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں باضابطہ قیام اللیل کا انتظام فرمایا ہے۔ ہم تو آرام پسند لوگ عشاء کے ساتھ تراویح کے نام پہ اسے پڑھ لیتے ہیں، لیکن قیام اللیل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ صحابہ کرام عشاء کی نماز کے بعد گھر چلے آتے تھے، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد مسجد چلے آتے تھے، اور نماز چلتی رہتی تھی، سحری تک نماز چلتی رہتی تھی۔ یہ قیام اللیل ہے، راتوں کا۔ رمضان کی راتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اس کو ہم تباہ کر دیتے ہیں، بازاروں میں لگا دیتے ہیں، گفتگوؤں میں لگا دیتے ہیں، ایک ایک ہوٹل کی حریص کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھے لوگوں کی راتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ ہم اپنے سیل فونوں کو بازو پھینک دیں۔ ارے وہ سیل فون جو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے رمضان میں، اس سے کیا ناتا ہمارا؟ وہ دوست احباب جو دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں رمضان میں، اس سے کیا ناتا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ پوری رات کی تصویر مسلمانوں کی، اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے۔ یہ عباد الرحمن ہے، رحمان کے وہ بندے ہیں جو اپنی راتوں کو قیام اور سجود میں گزارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، اپنے رب کے لیے قیام اور سجدے کرتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ ہم رات کا ایک حصہ پتھر گٹی پہ گزارتے ہیں، ایک حصہ ٹولی چوکی پہ گزارتے ہیں، ایک حصہ دوست احباب کے ساتھ گزارتے ہیں۔ بدبختی، لعنت، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے پوری رات قیام میں یا سجدے میں گزارتے ہیں۔ یہ اس لیے رمضان آتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ کیا بہترین لوگ ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، بستر پہ لیٹتے ہی اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے بازاروں میں نہیں گھومتے، ویڈیو گیمز نہیں کھیلتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ سے کو پکارتے رہتے ہیں، خوف سے، ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں اور امید کے ساتھ۔ مالک تو سے ڈر بھی لگ رہا ہے اور تیری رحمت کی امید بھی ہے میرے مولا، رات میں پوری دنیا سو رہی ہے، میں آپ کے لیے جاگ رہا ہوں، میرے مالک مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ رات ہوتی ہے، اس لیے آتی ہے رات۔ جب تک اہل ایمان رات اس طرح گزارتے تھے، ساری دنیا کے حکمران تھے، ساری دنیا کے امام تھے۔ آج ہم رمضان جیسے عظیم الشان مہینے میں راتوں کو ایسے تباہ کر رہے ہیں جیسے دنیا کی دوسری قومیں بھی شرماتی ہیں اس طرح تباہ کرنے کے لیے۔ کیا راتیں، رمضان کی راتیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی میں جھانک کر دیکھیے آپ۔ کوئی رات میں رو رہا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہم اس رمضان کو کیسے گزاریں؟ کیا تعلق ہے ہمارا؟ حضرات گرامی، تیسری اہم ترین بات، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہے زندگی میں۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے قرآن مجید کے ساتھ بہترین تعلق کو استوار کرنے کے لیے۔ کتنی بدبختی ہے یارو، دل پہ ہاتھ رکھ لو، روز کتنا قرآن پڑھتے ہیں،
کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ لو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنا قرآن پڑھا؟ گھنٹوں واٹس ایپ پہ گزار دیں لیکن قرآن کی چند آیتیں نہیں پڑھتے، بدبختی ہے۔ اللہ کو کیا صورت دکھائیں گے، رسول اللہ کو کیا صورت دکھائیں گے؟ قرآن سے یہ تعلق، جس قرآن نے آپ کو ساری دنیا کا امام بنایا، اس کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید آیا ہے، رمضان المبارک آتا ہے قرآن مجید سے بہتر تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ اگر آدمی کا تعلق قرآن مجید سے نہ ہو تو بدبختی ہے۔ ارے ہر چیز پڑھ لی ظالم نے، قرآن نہ پڑھی، اخبار پڑھ لیا، واٹس ایپ کے پورے میسیج پڑھ لیے، سوشل میڈیا کی ہر چیز پڑھ لی، اور ظالم نے نہ پڑھا تو قرآن نہ پڑھا۔ صحابہ کی زندگی میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی دن بغیر قرآن کے گزر جائے۔ یہ ہم ہیں، آج کیا حالت ہے ہماری؟ صبح رو رہے ہیں، شام رو رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں الیکشن کے اوپر ڈیپینڈ ہے ہماری دل کی دھڑکنیں قرآن مجید پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ الیکشن پہ، اخبارات پہ ہماری دل کی دھڑکنیں جڑی ہوئی ہیں، جبکہ صحابہ کی دل کی دھڑکنیں قرآن سے جڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا، ایک جگہ اپنی دل کی دھڑکنوں کا دیکھو کیا خیال ہے، اگر تم مومن ہیں، اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں تو بتاؤ تمہاری دل کی دھڑکنیں الیکشنوں سے جڑی ہوئی ہیں، کاروبار سے جڑی ہوئی ہیں، اخباری نیوز سے جڑی ہوئی ہیں، یا قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہیں؟ طے کر لو تم مومن ہو یا نہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ مومن کا ٹیسٹ ہے۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے۔ ہمارا دل الیکشن ریزلٹ سے کانپ رہا ہے، ہمارا دل حجاب کے تنازع سے کانپ رہا ہے، ہمارا دل بہت سارے نیوز سن کے کانپ رہا ہے۔ اللہ کا ذکر سن کے ہمارا دل کہاں کانپ رہا ہے؟ بچی کا معاملہ بگڑ رہا ہے، اس کے شوہر کے ساتھ دل کانپ رہا ہے۔ بچے کو نوکری نہیں مل رہی ہے، دل کانپ رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان، میرا ذکر، تمہاری دل کی دھڑکن میرے ذکر کے ساتھ جڑ جائے، میرے نزدیک تم مومن ہو۔ اگر یہ نہیں تو مومن نہیں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہی ہے جن کے سامنے ان کے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ تعلق کو جوڑنے کا ہے قرآن مجید سے۔ پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور دل کا علاج نہ ہو، دل دنیا ہی کے باتوں سے دھڑکنے لگے تو بہت بری بات، بہت بری بات۔ مومن تو دنیا کے یہ دھوکے کی ٹٹی کی طرف دیکھتا تک نہیں، اس کا تو دل صرف ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت یہی دھڑکا انہیں لگا رہتا ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یوگی کی حکومت سے نہیں دھڑکتا اس کا دل، این آر سی سے گھبراتا نہیں ہے، ہندوستان کے حالات بدل جائیں نہیں گھبراتا ہے، لیکن ایک چیز سے گھبراتا ہے کہ کل مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا جواب دینا ہے، یہ اس لیے گھبراتا ہے۔ یہ رمضان وہ کیفیت پیدا کرے، وہ کیفیت اگر پیدا نہ ہو رمضان ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ قرآن مجید سے تعلق الذین آتیناہم الکتاب
یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے قرآن مجید عطا کیا ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ مول صاحب سال میں کتنے قرآن ختم کرے؟ جان دو کہہ کے پوچھتے، یہ حال ہے ہمارا۔ ولی میں کتنے تولے مول صاحب؟ ولی میں تو بہت 50-60 ولی میں تول دیں گے، لیکن کتنے قرآن پڑھے مول صاحب پورے سال میں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کو ہم نے قرآن مجید عطا فرمائی اس کا حق ادا کرتے ہیں تلاوت کا، یتلونہ حق تلاوتی۔ جن کے باپ قرآن تلاوت نہیں کرتے ان کے بچے کیا تلاوت کریں گے؟ جن کی مائیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں ان کے بچے کیا تلاوت کریں گے قرآن مجید؟ پورے گھر ویرانیوں سے بھرا ہوا ہے، پورا گھر ویرانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ نہ باپ، نہ دادا، نہ دادی، نہ باپ، نہ ماں، نہ بچہ، کوئی قرآن کی طرف راغب نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن مجید ہماری زندگیوں سے دور ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، رمضان میں بہت زیادہ عمل مت کیجیے۔ ایک آیت میں آپ کے حوالے کروں گا، اس آیت پہ آپ عمل کر لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 صفات کا تذکرہ کیا ہے، 10 صفات کا۔ یہ رمضان میں وہ 10 صفتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور اس رمضان کے ذریعے سے پوری زندگی میں وہ 10 صفات پیدا ہو جائیں، کامیاب ترین رمضان ہے، مبارک ہو۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ التائبون، بار بار توبہ کرنے والے۔ مالک میں نے روزہ رکھا ہے، کھوٹا روزہ ہو گیا میرے مالک، تیرے شایان نہیں ہے میرے والا، اس روزے کو قبول فرما لیجئے۔ توبہ، توبہ، بار بار توبہ۔ مالک جتنی قرآن مجھے پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکا، معاف کر دے میرے مالک۔ جو نہیں کیا مجھے کرنے تھے میں نے نہیں کی، میں نے گناہ کیے ہیں، آج دن بھر معاف کیجئے، معاف کیجئے۔ التائبون کا مطلب بار بار توبہ کرنے والے، بار بار اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے۔ حامدون، اللہ تعالیٰ کی تحمید، حمد کرنے والے۔ بے انتہا حمد کرو رمضان میں، بے انتہا رمضان میں حمد کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، آنکھوں کی نعمت یاد کرو، اس کا حمد بیان کرو۔ دماغ کی نعمت یاد کرو، اس کا حمد بیان کرو۔ ہر چیز کی وائٹل آرگنز کو یاد کرو، اس کی حمد بیان کرو۔ زندگی کی خوشحالی یاد کرو، اس کی حمد بیان کرو، اس لیے کہ اس کی دین ہے، ہر نعمت اس کی دین ہے۔ ایک ایک نعمت کو یاد کرو، اس کی حمد بیان کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اگر پوری زندگی تم سجدے میں گر کے اس کی حمد بیان کرو، اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ السائحون، روزہ رکھنے والے۔ روزہ تو فرض ہے ہی رمضان میں، روزہ تو رکھتے ہی ہیں۔ الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنے والے، اللہ کے لیے ٹھہر جانے والے، راتوں میں ٹھہرنے والے، مسجد میں ٹھہرنے والے، گھروں میں رکوع سجدہ کرنے والے۔ پورے رمضان رکوع سجدوں سے لبریز ہونا چاہیے۔ موقع ملے کہ رکوع سجدے کے لیے کھڑے ہو جائیں، موقع ملا نکالے موقع کہ اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ الراکعون الساجدون، اور اس کے بعد الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر،
نیکیوں کو فروغ دو اور برائیوں سے روکو۔ رمضان میں کتنے ہی لوگ برائیاں کرتے ہیں اور کئی لوگ دیکھ کے خاموش بیٹھتے ہیں، اور بڑے لوگ تو اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، فالتو عزت ہے، قیامت میں بے عزتی ہوں گی تو جب معلوم ہوگا۔ ارے پوٹے نہیں سنتے بھائی بے عزتی ہو جائیں گی، ارے نہیں، اللہ کے لیے بے عزتی کر لو، اللہ کے لیے بے عزتی کر لو، خاندان میں بے عزت ہو جاؤ اللہ کے لیے، محلے میں بے عزت ہو جاؤ، غنڈوں کے پاس بے عزت ہو جاؤ، لیکن اللہ کے دربار میں بہت اونچے اٹھو گے۔ ہم نے برائیوں سے روکنا اس لیے چھوڑ دیا، ارے وہ نہیں سنتا بھائی، ان مسل پاور رکھتا ہے بھائی، ان غنڈا ہے بھائی محلے کا، نہیں یہ نہیں چلے گا اللہ کے پاس۔ الامرون بالمعروف، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، والناہون عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ اگر آپ نے یہ کام رمضان میں نہیں کیا، روزے کا مقصد ادا نہیں ہوا، ایمان کا مقصد ادا نہیں ہوا۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جتنے حدود، آنکھوں کی حد مقرر کر دی ہے، کانوں کی حد مقرر کر دی ہے، انگلیوں کی حد مقرر کر دی ہے۔ ہاں، کتنا تیزی سے آپ واٹس ایپ میسج کرتے، اس کی حدود ہیں اللہ کے پاس، کہ اللہ کے لیے ڈرنا چاہیے کہ کس لیے وہ استعمال ہو رہی ہے وہ انگلیاں۔ حد، ہر چیز کی حد اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں کہ جیسے چاہے اس کا استعمال کر لیا جائے، شہوتوں کے لیے اس کا استعمال کر لیا جائے۔ ہاں، ہر چیز کے حدود ہیں، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ پورے صیغوں میں کامیاب ہو گیا، اے نبی وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ رمضان از پرفیکٹ، خوشخبری سنا دیجیے۔ کم آن، انا اجزی بی، میں تیار ہوں جزا دینے کے لیے، آؤ روزے دار آؤ۔ یا نہیں تو چھی یہ حدیث کا روزدار ہے، یہ پتھر گٹی کا روزدار ہے، یہ شاپنگ کا روزدار ہے، دور کرو دور کرو۔ یہ معاملہ یہ نہیں، کمان ویلکم ویلکم، یہ میں جزا دینے والا ہوں، جلدی لاؤ میرے بندے کو، جلدی لاؤ۔ رمضان اسی لیے ہے دوستو، ہم نے اسے تباہ کر دیا، تاجروں نے اسے لوٹ لیا، رمضان کی برکتوں کو، رمضان کے کانسیپٹ کو تاجروں نے لوٹ لیا ہے۔ آج رمضان مارواڑیوں کے پاس تجارت کا مہینہ ہے، آج غیر مسلموں کے پاس حریث کا مہینہ ہے۔ ہم نے لوگوں کو یہ کانسیپٹ دے دیا، رمضان جبکہ صحابہ اور رسول اللہ کی زندگی میں دیکھتے تو بس صرف اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ آخری 10 دن میں اعتکاف فرماتے تو بیویوں سے بھی دور رہ جاتے تھے، گھر کے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اب آ رہے ہیں، دیکھو واہ واہ کیا مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی نماز کے لیے، جمعہ کی نماز جبکہ حکم ہے کہ اذان کے ساتھ ہی کاروبار چھوڑ کے آؤ، پھر بھی ہم یہ ہے من مانی، اس لیے ہمارے حالات ایسے ہیں۔ کتنے برے حالات ہیں۔ یہ آزادی سے جو نماز پڑھنے کا موقع ہے یہ ختم ہو جائے گا ہمارے حالات کو دیکھ کر، وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم جتنی خوشی سے آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ اسے کہ اللہ خود کہے گا کہ تمہارے مسلمان کب آ رہے تھے مسجد میں، کیا ضرورت ہے ایسے نمازیوں کی، میں کہہ دوں گا یوگی سے کہ نماز بند کرا دو، کرا دے گا۔ رمضان کے لیے ہم کوشش کریں پوری برکتوں کو لوٹنے کے لیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔